خان صاحب سے میری آج چوتھی ملاقات تھی، اور ہماری جو تیسری ملاقات ہوئی تھی اس میں میرے ساتھ ڈاکٹر فردوس شمیم نقوی صاحب بھی تھے، اور اس میں ایک بات خان صاحب نے کلیئرلی کہہ دی تھی کہ وکلا نے اب نکلنا ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد سے امیجیٹلی چودھری اشتیاق صاحب، شاداب جعفری صاحب، معظم بٹ بھائی، امیجیٹلی ہم نے 2 ایونٹس کیے، ایک کراچی بار میں اور ایک کوئٹہ میں اور ایک بوستان میں۔ بلوچستان میں تو ہم پہ پرچے بھی خیر کٹ گئے اس کے لیے، اب تو وہ سسپینڈ ہو گئے لائسنس، بٹ خان صاحب کا جو ایک فرمان تھا، ایک حکم تھا کہ جو ہم نے نیشنل ایجوٹیشن کرنی ہے، لاہور کی ریلی بھی جب جی لاہور کا بھی نکال، میں تو اپنی بات کر رہی تھی کہ جو ہمیں کہا گیا تھا۔ دوسرا یہ جی کہ آج خان صاحب نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی، ڈاکٹر فردوس نقوی کے ساتھ بھی، شاداب بھائی کے ساتھ ہم سب وہاں تھے۔ ان کی کچھ 2-3 ریکویسٹ تھیں کہ ایک تو یہ جو ایجنسیز انٹرفیئرنس کر رہی ہیں ان کی ملاقاتوں میں، کل ہم گئے تھے 8 ممبران پارلیمان کے، ہمیں خان صاحب نے خود بلایا تھا، ادھر 4-5 گھنٹے باہر گرمی میں کھڑے رہا، فرق نہیں پڑتا اس سے، اور ہائی کورٹ کی اپروول ہے اس کے اوپر، جی ہائی کورٹ کی بھی اپروول تھی، ہائی کورٹ، اور ابھی بھی اس پہ وہ کیس چل رہا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جس وقت پنجاب حکومت سمجھتی ہے کہ وہ برتر ہے کسی بھی ہائی کورٹ سے یا وہ سپیریئر ہے، آپ سمجھ آئے کہ ملک حالات کس خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ لوگ گھس رہے ہیں، دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں ہمیں فیصلہ نہیں دیا جا رہا، اور اب تیسری طرف جو فیصلہ جج کر بھی رہا ہے وہ ایک سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں مان رہا۔ تو اس اسنا میں تو عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ وہ پریویلیجز کمیٹی میں بھی بلائیں گے سب کو، اور ساتھ ساتھ میں جو ہم نے کیسز کرنے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے وہ بھی ہوں گے۔ خان صاحب نے 2 اسپیشل باتیں آج ضرور بتائیں۔ ایک انہوں نے اپنے یہ جو بیہودہ کیس ہو رہا ہے، یہ عدت والا کیس جو قرآن کے خلاف ہے، آئین کے، قوانین کے، جو کیسز پہلے سے طے شدہ ہیں یا ان کے خلاف ہے۔ پاکستان میں، دنیا میں، مسلم ممالک میں آپ کو کوئی ایسا کیس نہیں ملے گا اس نوعیت کا۔ آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان میں طاقتور طبقہ اس وقت پاگل ہو چکا ہے، وہ اس چیز پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں جس کو اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ پاک چیز ہے۔ پہلے اعظم سواتی کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا، خان صاحب پہ یہ گھٹیا کیس کیا، اب پتہ چل رہا ہے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے آپ سب لوگ جتنے یہاں کھڑے ہیں، اگر خان اور اس کی بیوی محفوظ نہیں ہے اس کمرے میں اور اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ جب آپ نے عورت پہ اور حیا پہ ہاتھ ڈال دیا، اس نیا میں سب بہہ جائیں گے۔ دوسری بات، یہ جو القادر کیس جس کو ہم آج اٹینڈ کرنے گئے تھے عدالت میں، اس سے زیادہ شاید احمقانہ کیس پاکستان کی پوری ہسٹری میں نہ ہو۔ سپریم کورٹ، حکومت پاکستان اور برٹش کرمنل ایجنسی جو کرپشن اینٹی کرپشن ایجنسی ہے، ان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوتا ہے کہ ملک ریاض کا پیسہ سپریم کورٹ میں رکھا جائے گا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکومتی اداروں میں نہیں آتا، تب تو اس کیس کی سمجھ آتی ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستانی اداروں کا حصہ ہے تو ہم کیا کہیں پھر ان لوگوں پہ جنہوں نے خان صاحب پہ یہ کیس بنایا۔ نومبر 2019 سے لے کے مئی 2023 تک پی ڈی ایم پارٹ 1 کیئر ٹیکر، جس کو وہ نہیں اس کو ہمارے جو مینگل صاحب اس کو انڈر ٹیکر گورنمنٹ بولتے ہیں، کیئر ٹیکر نہیں بولتے کہ یہ پی ٹی آئی کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اس سے 13 ارب 94 کروڑ روپے ابھی تک انٹرسٹ میں، سود میں لیا ہے۔ تو پھر آپ سپریم کورٹ کے ججز پہ کیس کر لیں یا ملک ریاض پہ کیس کر لیں، آپ نے عمران خان پہ کیوں کیا؟ اچھا، ابھی تک مئی 2023 سے لے کر آج تک نہیں ہمیں حساب کتاب مل رہا کہ مزید کتنا انٹرسٹ، کتنا سود یہ حکومت اس پیسوں پہ کما رہی ہے، لیکن کیس عمران خان پہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے؟ عوام تو سمجھ گئی ہے، دنیا سمجھ گئی ہے، شرم ان کو نہیں آتی ہے۔ جس آدمی نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی وینٹیلیٹر پہ زندہ ہیں، وہ اب یہ کہہ رہے کہ جی ہم امریکہ پہ کیس کرتے ہیں۔ کیا کیس کریں گے امریکہ پہ؟ کہ امریکہ کے تمام پارلیمان نے، ڈیموکریٹس نے، ریپبلکنز نے، سب نے اکٹھا کہہ دیا کہ پاکستان کی الیکشن کی دھاندلی ہوئی ہے،
اور اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو. آج بھی خان صاحب نے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر فردوس شمیم نقوی صاحب یہ اس کی گواہ ہیں, یہ سارے وکلاء آج ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے یہ بات کی کہ اب ہم فریش الیکشنز مانگیں گے, کیونکہ جس بےہودہ طریقے سے پارلیمان میں بجٹ کے دوران قانون پاس کیا گیا کہ جی جو حاضر سروس ججز ہیں وہ تو کیس نہ سنیں, کیونکہ وہ تو تنخواہ دار ہیں, جو کرائے پہ یہ لوگ ججز لے کے آئیں گے وہ کیس سنیں گے. تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ پاکستان کی جڑوں کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے یا بشرا بی بی کے یا ڈاکٹر یاسمین یا عمر چیمہ کے خلاف نہیں ہے, یا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں, یہ وطن کے خلاف ہے. ہمارا جو جہاد ہے وہ بیرونی قوتوں سے ہے, کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے. ہم غریب ضرور ہیں بٹ غیرت سے پاک نہیں ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ کامیابی ہماری ہوگی, بس تھوڑے سے اور وقت کی بات ہے. یونٹی آف پارٹی کل کلیئر کٹ میسج اگر نہیں ملا تو آج میں پھر دوبارہ دینا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی گروپ نہیں ہے, سب لوگ ایک ساتھ ہیں. یہ گروپ کی باتیں کرنے والے اور گروپ کی باتیں پھیلانے والے دونوں کو کہتا ہوں کہ لاؤ ثبوت لاؤ ورنہ خاموش ہو جاؤ. ہم نے تو ثبوت دکھا دیا کہ آج بھی اس پلیٹ فارم پہ شندانہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور کل بھی ہم ساتھ تھے, اور آئندہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور باقی حضرات جن کا نام لیا جاتا تھا وہ بھی ساتھ کھڑے رہے تھے, چاہے جنید بھائی ہو چاہے کوئی ہو. دوسری بات, اس سے زیادہ اہم بات, میرا لیڈر اس کا نام عمران خان ہے, کلبھوشن یادیو نہیں ہے. وہ ایز پاکستانی انٹائٹل ہے. جیل مینول پڑھو, بیٹر کلاس سے بھی اوپر انٹائٹلڈ ہے. اخبار کیوں بند ہے؟ ٹیلی ویژن دکھایا جاتا ہے, ایک چینل دکھایا جاتا ہے پی ٹی وی نیوز. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کو وہ سہولیات زرداری وارڈ کی دیکھ لو جا کے کراچی میں, جس میں جیل میں میں رہا ہوں. کیا کیا شاندار چیزیں اس میں. عمران خان تو عادی ہے, اسے نہ ایئر کنڈیشنر چاہیے ہوتا ہے نہ ہیٹر چاہیے ہوتا ہے, وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. لیکن ایک بات وہ آج مجھے کہا انہی نے خصوصی طور پہ, اور اسی لیے میں اپنے بزرگوار سے معافی سے کہ یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وطن میں خون بہتا نہیں دیکھ سکتا. پوری طور پہ ہر کوشش ہونی چاہیے کہ اس ملک میں خون نہ بہے, اور ہم پاکستان تحریک انصاف عوام کی پسند ہے, عوام کے نمائندے ہیں. ہمارے 180 MNAs آئے ہیں. ایسی پارٹی کو بین کرنے کا سوچنے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید آپ یہ سارے چہرے دیکھتے جائیں, ان میں کوئی غدار نظر آتا ہے. میں اپنے وطن پہ, اور یہ سب وطن پہ جان نثار لوگ ہیں, یہ ان کی عمریں 50 سال سے اوپر کی سب کی ہیں, شاید شندانہ کے علاوہ. باقی ہم سب چلی گئی تو پھر شائستہ کی بھی نہیں ہے, میں اہم ان گئے, لیکن باقی سب ٹیکس پیئر ہیں. ہم نے اپنی زندگی اس وطن میں گزاری ہے. آج ہمیں کوئی غدار کہنے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ ہم عوام کے نمائندے ہیں. اور یہ بھی کہہ دوں بڑے کھلے طور پہ, جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک کا کوئی قوت دفاع نہیں کر سکتی جب تک اس کے عوام اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور جو اس قسم کی باتیں آج کی جا رہی ہیں ملک کی سب سے مقبول پارٹی کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ, وہ عوام پسند نہیں کر رہے. جس طریقے سے اس کے دیکھیں کہ ایک فیصلہ 1 ہفتہ ڈیلے کر دیا, کون سا ریزرو سیٹس کا, 9.5% پوری اس پارلیمنٹ کا وقت چلا گیا ہے. کون سی جلدی دکھا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ تو ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ, ملک کے مستقبل کو اگر بہتر کرنا ہے تو بیٹھو ہمارے ساتھ. ہم اصلی عوام کے نمائندے, یہ پٹی حکومت نہیں چل سکتی.